کے خانقاہ کی، خاندان کی جو تصویر کو بگاڑنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سیدوں کی وہ تعظیم نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے، میں ان اندھوں سے کہنا چاہتا ہوں آؤ بریلی شریف میں چاہے تاج الشریعہ کا اسٹیج ہو، چاہے سبحانی میاں کا اسٹیج ہو، چاہے منانی میاں کا اسٹیج ہو، ان تینوں ممبروں پر کہیں مسولی نظر آتا ہے، کہیں کالوی نظر آتا ہے، کہیں برکات بحریرہ نظر آتا ہے، کہیں اجمیر نظر آتا ہے، کہیں کچھوچا نظر آتا ہے، اس سارے ممبروں سے یہی پیغام جاتا ہے دو جگہ میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے نعرہ تکبیر۔ حضرت منانی میاں کا جو اسٹیج ہے نا، الحمدللہ مچل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان یہ اللہ۔ تو مکمل اہل سنت کی بالکل امام عشق و محبت کی طرف منسوب اعلیٰ حضرت ایکسپریس ہے۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا خون اور سادات کا وفادار نہ ہو ہی نہیں سکتا، بے شک حق ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے امام نے پوری زندگی اپنے گھر کا، اپنے بابا کا، اپنے دادا کا پرچار نہیں کیا، بلکہ کیا تو یہ کہا کیا بات ہے رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات ہے سید صاحب، سبحان۔ اتنا ضرور کہوں گا جن خانقاہوں میں احمد رضا کا نام نہیں ہے، احمد رضا کے مسلک کا نعرہ نہیں ہے، کیا بات، جہاں پر عشق و محبت کا نعرہ نہیں ہے، ممکن ہے وہاں پر تفسیر بھی رائے کی جاتی ہو، ممکن ہے وہاں پر مخدوم سمنانی کے بیان کردہ عقیدوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہو، میں کہتا ہوں سنو یہ خانقاہوں کا قصور نہیں، جب سے خانقاہوں کی گدی پر جاہل لوگ براجمان ہوئے ہیں، نہ اپنے جد کی تعلیم سے واقف ہے، نہ امام احمد رضا کی تعلیم سے واقف ہے، اے سنیو امام احمد رضا کے عرس میں آئے ہو، یہ اجماع ہے، یہ اتفاق ہے تمام اہل سنت والجماعت کا کہ حضور کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد حیدر کرار ہے۔ میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا جو شخص اس ترتیب کے خلاف ہو، اگر وہ میرے خاندان سے ہو، اگر میرے مریدوں سے ہو، اگر میرے خلفاء سے ہو، اس کا اشرف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا جس بزم میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگتا ہے، ممکن ہے وہ بزم بھٹک سکتی ہے، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے، امام احمد رضا والا ہوتا ہے، مخدوم سمنانی والا ہوتا ہے، محدث اعظم ہند والا ہوتا ہے، ہم شبیہ غوث ثقلین حضرت اشرفی میاں والا ہوتا ہے، شاہ برکت اللہ والا ہوتا ہے، جو غریب نواز والا ہوتا ہے، بابا فرید والا ہوتا ہے، اور ان سب کا عقیدہ یہی ہے جو میرے امام نے اعلان کیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے جنت رسول اللہ۔ واہ بابا نعرہ سنیو اسی مسلک پر قائم رہنا، اسی موقف پر قائم رہنا۔ میں اپنی بات جلد سے ختم کے قریب کرتا ہوں۔ آج وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا امام احمد رضا کا نام لے رہی ہے، آج وجہ کیا ہے پوری دنیا امام اہل سنت کا ترانہ پڑھ رہی ہے، آج وجہ کیا ہے ایک
ریسرچ میں آیا ہے یا نبی کے بعد پوری دنیا میں اگر کثرت سے کوئی سلام پڑھا جاتا ہے وہ سلام رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں. جو جامعہ کے فارغین طلبہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیے ممبر شریف پہ. انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد میں دستار بندی ہوگی انشاءاللہ. اور میرے دوستو مجھے بے حد خوشی ہے. اللہ حضرت منانی میاں کو سلامت رکھے, آمین ان آمین کی آمین. عمر میں برکت عطا فرمائے. اتنی سالوں سے مسلسل وہ جملہ اہل سنت کو بلا کر کے جی حضرت اتحاد سنیت کا پیغام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان سنی اللہ. عوام ایک ہو جاؤ, اہل سنت کی عوام ایک ہو جاؤ. میرے پیارو بس کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج آپ غور کرو, آج یہ چوک در چوک مجمع یہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں پیشانی خم کرنے کیوں آ رہا ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے یہ عرس امام اہل سنت یہ عوامی عرس نہیں ہے, یہ عرس تو علماء کا عرس ہے, مفتیان کرام کا عرس ہے. یہ عرس تو ایسا ہے ہر گلی میں کسی کوئی ادارے کا بڑا مفتی نظر آتا ہے, کوئی بڑا محدث نظر آتا ہے, کوئی بڑا کاتب نظر آتا ہے, کوئی بڑا مصنف نظر آتا ہے. اور ہر آدمی ہر عاشق آنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والا ہو. ماشاءاللہ اس ممبر پر میں نے عرض کیا تھا کچھ دیر پہلے جی حضرت ماشاءاللہ کہ یہ عرس عشق محبت ہے, سبحان اللہ. امام عشق محبت کا عرس ہے, سیدوں کا ریلا ہے دیوانوں کا میلہ. سبحان اللہ. اور آج کی ترتیبی کچھ ایسی ہے, ایک سید کے بعد دوسرا سید آئے گا, دوسرے سید کے بعد تیسرا سید آئے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ سب منانی میاں کی جیتی جاگتی کرامت ہے. ماشاءاللہ. اللہ حضرت تاج ملیت کو سلامت رکھے, جامعہ رضویہ نوریہ کو سلامت رکھے. آمین اللہم. میں اس ادارے کے جو ذمہ دار علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت منانی میاں کے اندر اللہ نے اس قدر خلوص عطا فرمایا ہے, ایسا خلوص عطا فرمایا کہ وہ نیدر لینڈ ہو یا آئی لینڈ ہو یا ناگا لینڈ ہو, کہیں پر کس کو بھی دعوت دے دے دیوانہ جھومتے ہوئے چلا کیا ہے. بات ہے, سبحان اللہ. کیونکہ ان کے اندر واقعی میں تواضع امام عشق و محبت کی ہے, عاجزی انکساری مفتی اعظم ہند کی ہے, اخلاق و کردار حضور مفسر قرآن کا ہے, اور بردباری تاج الشریعہ کی. ان ساری چیزیں جن میں جمع ہو جائیں اسی کو تاج ملت منانی میاں کہا جاتا بہت ہے. اچھے, زندہ باد زندہ پیارو باد. منانی میاں کے بارے میں ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں. سید امین القادری صاحب قبلہ نے یہی بریلی میں یا کہیں بیان میں کہا تھا کہ منانی میاں کے تعلق سے کہ جسے ہم شبیہ اعلیٰ حضرت کی شباہت جسے آج کے دور میں دیکھنا ہو تو وہ شبیہ کا نام منانی میاں تاج ملت ہے. اللہ ان کے اس ادارے کو سلامت رکھے, ان کے شہزادگان کو سلامت رکھے, ان کی ذات کو سلامت رکھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارو, اللہ نے امام عشق و محبت کو یہ جو شان عطا فرمائی, یہ جو مرتبہ عطا فرمایا, یہ جو مقام عطا فرمایا, کیا اعلیٰ حضرت کے دور میں اور کوئی مولوی نہ تھا؟ ہر مکتبہ فکر میں بڑے سے بڑے مولوی موجود تھے, بڑے سے بڑا مفسر موجود تھا, بڑے سے بڑا محدث موجود تھا. لیکن میرے پیارو یہ امتیازی شان امام احمد رضا کو حاصل کیسے ہوتی ہے؟ چند جملوں میں بات کو ختم کرتا ہوں. اے نوجوانوں, پیغام لے کر کے جاؤ, احمد رضا کو 14ویں صدی میں یہ امتیازی شان حاصل کیسے ہوتی ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے, اور مولویوں نے تھانہ بھون کا ہو, سہارنپور کا ہو, نتوا کا ہو, کہیں کا بھی ہو, انہوں نے جب قرآن کے ترجمے کا ارادہ کیا تو قاموس کو کھولا, مصباح اللغات کو کھولا, نہ جانے کتنی ڈکشنری کو کھول کر کے ترجمہ قرآن کیا. لیکن جب میرا امام نقی علی کا بیٹا جب ترجمہ قرآن لکھنے بیٹھتا ہے تو قاموس اور مصباح کو ترجیح نہ دیتے ہوئے اسی 100
बाकरगंज बरेली शरीफ। क्या बात है। तो प्यारों पता क्या चला, जो लोगों को देख के तर्जुमा किए उनकी कब्रों का निशान तब बाकी ना रहा। जिसने मुस्तफा के रुखे ज़ेबा को देख करके कंजुल ईमान अता किया, आज पूरे भारत से पूरी दुनिया से सौदा करार में आने वाला हर शख्स ये किरदे मज़ार इमाम अहमद रज़ा कहता हुआ आता है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत में जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम का आखिरी पैगाम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्म दुनिया से मुसलमान गया। आज के दौर में सुलह कुल्लियत से, राफजियत से, खारजियत से और इन तमाम बकवास फिरक़े बातिला से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत पर कायम रखे अल्लाह तबारक व तआला। जो कुछ भी मैंने अर्ज किया उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान खिताब कोई गलती कस्तन सेवन हुई हो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।